اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث اسی حوالے سے صحیح بخاری کی، فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے نبی اور رسول نہیں تھے، پھر بھی اللہ رب العزت ان کے دل پر الہام کرتا تھا، ان کو ایسی باتیں بتائی جاتی تھی جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو عمر بن خطاب ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے دل پہ حق کو اتارتا ہے۔ اور تیسری روایت جامع ترمذی کی ہے، صحیح سند کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے حق کو عمر کے دل پر اتار کر اس کی زبان سے جاری کر دیا ہے۔ اور پھر ایسی مثالیں بہت سی ملتی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے اور مشورے کو اللہ رب العزت وحی بنا کر قرآن میں نازل کر دیتا ہے۔ پردے کے احکامات دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے آپ کے گھر والوں کا باہر بغیر پردے کے نکلنا مجھے پسند نہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں ہوتا آپ کی بیویاں ہوں، ظاہر ہے کہ باقی تو لباس پہننا ہی ہوتا تھا، چہرہ ہی عموماً ننگا ہوتا تھا۔ اس حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، جس کا اللہ نے مجھے پابند نہیں کیا میں کسی کو کیسے پابند کروں؟ پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر کی رائے کو اللہ نے وحی بنا کر نازل کیا، فرمایا نبی اب اعلان کر دو، اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو، اپنے سارے جسم کو ڈھانپنا ہے اور سر کے اوپر سے اوڑھنی کو ڈالنا ہے جو اس کے چہرے سمیت سارے جسم کو ڈھانپ لے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک بات نہیں ہے،